بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملیں۔ دور سے ایک جگہ نظر آ رہی تھی جس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جہانگیر کو پوچھا، یار وہ کون سا علاقہ ہے؟ کوئی باڑ وغیرہ ہے کیا؟ جہانگیر نے کہا، ارے نہیں یار، یہ تو ویران سا علاقہ ہے۔ میں جب چھوٹا سا تھا تب سے اسے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ ہے تو بہت خوبصورت علاقہ، پر میرے ابو کہتے ہیں کہ وہ علاقہ بہت خطرناک ہے۔ وہاں اکثر لوگ اور جانوروں کے ساتھ بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہ سارا جنگل آسیب زدہ ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ وہاں جنگلی جانور ہیں جو کہ اکثر گاؤں کی گائے بھینسوں کو کھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں بہت بڑے بڑے خونخوار بھیڑیے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے گاؤں کے لوگوں نے وہاں پر باڑ لگا دی ہے۔ میں نے حیرت سے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا تمہیں بھی کوئی ایسی ویسی چیز نظر آئی وہاں؟ تو جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں یار، مجھے ایسا ویسا کچھ بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ میں بہت کم وہاں سے گزرتا ہوں۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ اس ویران علاقے کے پیچھے ہمارے پھلوں کے باغات ہیں، لیکن ان باغوں میں جانے کے لیے ہم نے کبھی اس ویران علاقے کا راستہ استعمال نہیں کیا، جبکہ اگر ہم اس ویران علاقے سے گزریں گے تو ہم بہت جلدی باغوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں جہانگیر کو پوچھا، تو پھر ایسا تو نہیں کہ لوگوں کا وہم ہی ہو؟ جہانگیر نے کہا، ہاں ہو بھی سکتا ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس جگہ پر میرے ابو کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ ضرور ہوا تھا۔ جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا، کیسا واقعہ؟ جہانگیر بولا، ایک بار میرے ابو گوشت لے کر اس علاقے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ اچانک میرے ابو کو لگا کہ ان کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے، لیکن جب بھی میرے ابو اسے دیکھنا چاہتے تو انہیں کوئی وہاں نظر نہیں آتا۔ پھر اتنے میں اچانک کہیں سے کوئی ڈراؤنی سی آواز آئی۔ میرے ابو نے اس طرف دیکھا تو کسی نے اچانک ہی میرے ابو سے ایک گوشت والا شاپنگ بیگ چھین لیا۔ میرے ابو نے اسے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن شاپنگ بیگ کس نے چھینا؟ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور نہ ہی گوشت والا شاپنگ بیگ تھا۔ ابو جلدی سے بھاگتے ہوئے گھر آ گئے اور انہوں نے یہ سب گھر والوں کو بتایا۔ اسی دن سے میرے ابو اچانک سے بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ان کو بخار ہو گیا۔ جہانگیر کی یہ باتیں سن کر ہم سب ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں ہمیں ایک تانگا اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، جسے دور سے دیکھ کر جہانگیر خوشی سے اچھل پڑا، اور جہانگیر نے فوراً سے آواز لگائی، چاچو! اور وہ تانگا ہمارے پاس آ کر رک گیا، اور جو شخص تانگا چلا رہا تھا یہ وہی جہانگیر کا چچا تھا۔ وہ شخص تانگے سے اترا اور اسے دیکھتے ہی اس نے جہانگیر کو گلے سے لگایا اور سلام دعا کی، اور ہم نے بھی اس شخص سے سلام دعا کی۔ یہ کہہ کر جہانگیر نے اس کو زور سے گلے لگایا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے جہانگیر سے کہا، کیا حال ہے بیٹا، اور گھر میں سب خیریت ہے؟ جہانگیر نے کہا، جی چچا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور سب گھر والے بھی ٹھیک ہیں، اور لاہور سے سب لوگوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ صابر نے کہا، وعلیکم السلام، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ پھر جہانگیر نے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرے دوست ہیں، ان کو میں لاہور سے اپنا گاؤں دکھانے کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ ہم سب نے بھی جہانگیر کے چچا کو سلام کیا۔ انہوں نے بھی سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ بچوں، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اور اسے اپنا ہی گاؤں سمجھو۔ امید ہے کہ تم سب بچوں کو گاؤں ضرور پسند آئے گا۔ اب سب لوگ اپنا اپنا سامان تانگے میں رکھو اور سوار ہو جاؤ۔ اور ہم سب نے اپنے اپنے بیگ تانگے میں رکھ کر سوار ہونے کی تیاری کی۔ جہانگیر نے پوچھا، چاچو ویسے آپ تانگا لے کر کہاں جا رہے تھے؟ صابر نے کہا، بیٹا میں بس ساتھ والے گاؤں تک جا رہا تھا کسی کام سے، اتنے میں تم لوگوں کو آتے دیکھ لیا تو میں نے سوچا پہلے تم لوگوں کو حویلی لے چلتا ہوں، پھر ساتھ والے گاؤں چلا جاؤں گا۔ ہم سب تانگے کی سواری سے بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آس پاس ہریالی ہی ہریالی تھی، اور درمیان میں کچی مٹی، اور پھر دھواں اڑاتی ہوئی گھوڑے کی ٹاپیں، سب کچھ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود میری نظر بار بار اس جنگل نما علاقے کی طرف پڑ جاتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ علاقہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے، کیونکہ اس کو دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت ہی پرسکون علاقہ ہے اور پوری طرح سے درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ سے بچنے کے لیے وہ بہت ہی مفید جگہ ہے۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ہم ایک بڑے سے گھر کے پاس پہنچ گئے، جو کہ کافی رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اور اس گھر کا صحن اتنا بڑا تھا کہ اس میں 10 سے 15 بڑی والی بسیں آرام سے کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ لیکن اس صحن میں تو 8 سے 10 بڑے بڑے درخت لگے ہوئے تھے، اور انہی درختوں کی چھاؤں میں ایک تندور بھی بنا ہوا تھا، جس میں سے دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ اصل میں یہ جہانگیر لوگوں کی حویلی تھی۔ چچا نے جہانگیر کو کہا، بیٹا اب تم اپنے دوستوں کو لے کر اندر جاؤ، اور میں تب تک ساتھ والے گاؤں سے ہو کر آتا ہوں، اور تمہارے دوستوں کے لیے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ اسپیشل لے کر آتا ہوں۔ جہانگیر نے جی ٹھیک ہے کہا۔ یہ کہہ کر جہانگیر ہمیں حویلی کے اندر لے آیا اور ہمیں اپنی چچی عظمیٰ سے ملوایا، اور اپنے دونوں کزنوں عاطف اور عاقب سے بھی ملوایا، جو کہ ہماری ہی عمر کے تھے۔ پھر عظمیٰ نے چچی نے ہمیں پہلے ٹھنڈا دودھ لا کر دیا، جس میں کافی بادام اور پستہ پڑے ہوئے تھے۔ ہم سب نے جی بھر کر دودھ پیا، اور پھر میری نظر گھر کی سیڑھیوں پر پڑی۔ میں جلدی سے اٹھا اور میں نے عظمیٰ چچی سے کہا کہ چچی کیا میں اوپر چھت پر جا سکتا ہوں؟ تو چچی نے کہا، ہاں بیٹا کیوں نہیں، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جیسے چاہو اس گھر میں گھوم پھر سکتے ہو، اور تمہیں کسی چیز کے لیے بھی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میرے لیے جہانگیر ہے، عاقب ہے، عاطف ہے، ویسے ہی تم لوگ بھی ہمارے بچے ہو۔ یہ سن کر میں دوڑ کر سیڑھیوں کی طرف گیا، اور پھر وہاں سے اوپر چلا گیا، اور چھت کا نظارہ تو سب سے الگ تھا۔ میں جہاں جہاں بھی نظر ڈالتا وہاں ہریالی ہی ہریالی دیکھ کر دل بہت خوش ہو رہا تھا، کیونکہ حویلی کے آس پاس بہت ہی کم گھر بنے ہوئے تھے، تو اس وجہ سے میں دور تک آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ ابھی میں نظارہ کر ہی رہا تھا تبھی میری نظر پھر اسی جنگل کی طرف پڑی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مجھے اس جنگل میں پھرتے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے غور سے دیکھنا چاہا کہ وہ کون ہیں اور کتنے لوگ ہیں، پر دوری بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ اس جنگل میں چل پھر رہے ہیں۔ میں کافی دیر تک ان کو دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ لوگ جنگل میں غائب ہو گئے۔ میں واپس نیچے آیا اور جہانگیر سے کہا، چلو یار اب سب لوگ فریش ہو جاؤ، پھر ہم سب کھانا کھائیں گے۔ اتنے میں صابر چچا بھی واپس آ چکے تھے۔ پھر ہم سب باری باری نہا کر فریش ہوئے، کھانا کھانے لگے۔ تبھی عظمیٰ چچی نے صابر چچا سے پوچھا، ویسے آپ جلدی میں چلے کہاں گئے تھے؟ صابر چچا نے کہا، میں اپنے دوست جمیل سے ملنے کے لیے ساتھ والے گاؤں میں گیا تھا، وہاں کیونکہ اس کے بیٹے کسی مولوی صاحب کے پاس لے کر جانا تھا۔ چچی نے کہا، مولوی صاحب کے پاس؟ وہ کیوں؟ چچا نے کہا، جمیل کے بیٹے کے اوپر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ آج صبح ہی جمیل کا بھائی نادر مجھے بتانے آیا تھا، اس وجہ سے میں ان لوگوں کے پاس مشکل سے گیا تھا تاکہ مولوی صاحب کے پاس ان کو چھوڑ کر آؤں، کیونکہ راستے میں بہت تنگ کیا اس بچے نے، جمیل کے بیٹے نے۔ وہ تو نادر اور جمیل نے اس کو قابو کیا ہوا تھا، ورنہ وہ تو خود کو چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چچی نے کہا، یا اللہ خیر، لیکن اس کو یہ سایہ کہاں سے ہو گیا اور وہ کہاں گیا ہوا تھا؟ صابر نے ہم سب کی طرف دیکھا اور پھر چچی کے کان کے پاس کر کے دھیرے سے بولے، اس کی بکریاں بھاگ کر بھاری علاقے میں چلی گئی تھیں، اور وہ ان بکریوں کے پیچھے ویرانے کی طرف گیا۔ اس کی بکریاں تو نہیں ملیں، لیکن نادر بتا رہا تھا کہ جمیل کا بیٹا یعنی چاند اس ویرانے میں جانوروں کی طرح اپنے منہ میں ایک بڑا سا گوشت کا لوتھڑا لیے ہوئے اپنے ہاتھوں پیروں سے چل کر واپس آ رہا تھا۔ نادر لوگوں کی مدد سے اس کو اٹھا کر وہ لوگ گھر لے گئے۔ چچی نے کہا، یا اللہ خیر، اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ اتنے میں عاطف یعنی صابر کا بڑا بیٹا بولا، ابو وہاں تو باڑ لگائی ہوئی ہے، پھر اس کی بکریاں وہاں کیسے چلی گئیں؟ صابر نے کہا، بیٹا باڑ لگی ہوئی ہے، پر چوروں ڈاکوؤں نے اس باڑ کو جگہ جگہ سے کاٹ دیا ہے اس ویرانے میں چھپنے کے لیے، اسی وجہ سے بہت سی جگہ سے اس ویرانے میں جانے کا راستہ بنا ہوا ہے۔ بہت بار لوگوں سے بولا کہ اس باڑ کو کچھ صحیح کر لو، پر کوئی سنتا ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں صابر بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے، چور ڈاکو پھر سے کاٹ دیتے ہیں، آخر ہم سب اس کی مرمت کب تک کرواتے رہیں گے؟ اس وجہ سے اب میں بھی اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ چچی نے کہا، چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، آپ کھانا کھائیں۔ اس کے بعد سب نے کھانا کھایا اور ہم سب دوست پھر سے چھت پر چلے گئے۔ تبھی میں نے جہانگیر کو اس ویرانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یار وہ دیکھو، وہ جنگل ہے وہاں، میں نے کچھ لوگوں کو وہاں گھومتے پھرتے دیکھا تھا۔
जहांगीर ने एकदम से चौंकते हुए कहा, क्या? मैंने कहा, हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। खाना खाने से पहले जब मैं ऊपर आया था तो मैंने कुछ लोगों को इस जंगल में चलते फिरते देखा था, फिर वो अचानक गायब हो गए। जहांगीर ने कहा, अरे नहीं नहीं, वहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि सब गांव वाले वहाँ जाने से कतराते हैं। वहाँ तो जानवर और बाकी चीज़ें भी नहीं जाती, क्योंकि वहाँ चोर और डाकू जो रहते हैं। इतने में बबलू ने हमें एक जगह की तरफ इशारा करते हुए कहा, यार वो देखो, ट्यूबवेल, वो चल रहा है, चलो चलकर नहाते हैं इसमें। जहांगीर ने कहा, यार अभी तो तुम नहा कर हटे हो, ऐसा करते हैं हम कल वहाँ नहाएंगे। आज का दिन तुम लोग थोड़ा सा आराम कर लो, वैसे भी तुम लोग सफ़र से थक चुके हो। मैंने कहा, अरे नहीं, हम नहीं थकते, हम तो गांव की सैर करने आए हैं। तुम हमें आज ही बाहर लेकर चलो, वरना ये हवेली में कहाँ रह सकते हैं हम लोग। नहीं, हम नहीं थके, मैं कह जो रहा हूँ यार, हम बोर हो जाएंगे। जहांगीर ने कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो चलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें गांव की सैर करवाता हूँ। इसके बाद हम लोग हवेली से बाहर चले गए और जहांगीर ने हमें गांव के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिससे वो हमारी ज़मीन है, वो मेरे चचा की ज़मीन है, और वो फलां शख्स की ज़मीन है, वो गांव का सरपंच है, वगैरह वगैरह। हम सब दोस्त गांव में फिरते हुए बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जहांगीर के अलावा हम सब वो लोग थे जो पहली बार किसी गांव की सैर को आए थे। इतने में नासिर ने एक जगह इशारा करते हुए कहा, अरे वो देखो, वो क्या है? जब हम सब ने उस तरफ देखा तो हमें एक न्योला नजर आया, जो कि खेतों में 2 पैरों पर खड़ा हुआ हमें ही देख रहा था। जहांगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दोस्तों, ऐसे बहुत से नेवले यहाँ अक्सर घूमते हैं। इसके बाद हम चलते चलते हवेली से बहुत दूर निकल गए और एक जगह पहुंचकर जहांगीर ने कहा, दोस्तों अब हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मैं तो चल चल कर थक गया हूँ। नासिर ने कहा, हाँ यार, थकावट तो मुझे भी हो रही है। फिर कामरान ने भी ये कह दिया कि यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। इसके बाद बबलू ने भी उसके साथ यही कह दिया। अब मैं और रिजवान हम बचे थे, जो कि बिना रुके ही गांव में घूमना चाहते थे। मैंने रिजवान को पूछा कि यार तुम भी आराम करना चाहोगे? तो रिजवान ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी किसी भी किस्म की थकावट महसूस नहीं हो रही। फिर मैंने जहांगीर को कहा, यार तुम लोग आराम करो, तब तक मैं और रिजवान यहीं आसपास घूम कर आते हैं। जहांगीर ने कहा, चलो ठीक है, लेकिन ज़रा संभल कर रहना, यहाँ अक्सर जंगली जानवर भी आ जाते हैं। मैंने कहा, भाई तुम हमारी फिक्र ना करो, हम हर कदम फूंक फूंक कर रखेंगे। ये कहकर हम वहाँ से चल पड़े। दरअसल मेरे दिमाग में वो जंगल घूम रहा था और मैं उसको पास से देखना चाहता था। मैंने रिजवान को कहा, यार तुझे क्या लगता है, क्या वाकई में वो जंगल खतरनाक है? रिजवान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ना मुझे नहीं लगता, और बोला, पता नहीं यार, कुछ कह भी नहीं सकते। मैंने कहा, चल फिर चल कर उसको देख कर आते हैं, वैसे भी अभी तो दोपहर ही है और हम जल्दी से देख कर वापस आ जाएंगे। रिजवान ने कहा, हाँ ठीक है, पर देख लेना कहीं कोई मसला ना हो जाए। मैंने कहा, अरे नहीं यार, मसला कैसे बनेगा, हम कौन सा इस जंगल के अंदर जा रहे हैं, हम तो बस दूर से ही देख कर आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो रिजवान ने कहा, चलो चलते हैं फिर और देखते हैं कि क्या चक्कर है इस जंगल में। ये कहकर रिजवान मेरे साथ चलने लगा और हम दोनों उस बाड़ के करीब पहुंच गए, जो कि गांव वालों ने अपने जानवरों को इस वीरान इलाके में जाने से रोकने के लिए लगा रखी थी। हम अब पूरी तरह से उस इलाके को देख सकते थे। वहाँ बहुत ही ज़्यादा खामोशी थी और बहुत से दरख्त बहुत ही ऊंचे ऊंचे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल नहीं बल्कि कोई बहुत ही प्यारा इलाका है, जिसकी ज़मीन पूरी तरह से दरख्तों की छाँव से ढकी हुई थी। इतने में रिजवान ने कहा, यार ये तो बहुत ही पुरसुकून जगह लग रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाढ़ को पार करके इस जंगल में होकर आऊँ। मैं झट से बोला, यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। रिजवान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर चलते हैं। मैंने कहा, चल ठीक है, आ जाओ फिर। इसके बाद हमने एक जगह देखी जहाँ से बाढ़ कटी हुई थी और हम दोनों उस जगह से उस जंगल नुमा इलाके में चले गए। जैसे ही हम उस इलाके में दाखिल हुए तो उस इलाके में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, जैसे बहुत से गुलाब के फूल किसी जगह पर रखे हुए होंगे। आगे बढ़े तो देखा वाकई में काले गुलाब के पौधे जगह जगह पर लगे हुए थे और इनमें बहुत से काले गुलाब के बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, जिनकी खुशबू दूर तक फैली हुई थी। अभी मैं इन गुलाबों को देख ही रहा था कि रिजवान ने जल्दी से आगे बढ़कर एक फूल तोड़ लिया और दोनों हाथों से पकड़कर सूंघने लगा।
میں نے رضوان سے کہا یار یہ تو نے کیا کیا؟ رضوان نے کہا یار یہ کالا گلاب مجھے بہت پسند ہے، پر میں نے اسے صرف اس بارے میں سنا ہی تھا، لیکن آج اس کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی وجہ سے میں نے اس کو توڑ لیا ہے۔ میں نے کہا یار پر یہ کام خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک توڑ لیا تو کیا ہو گیا، اس میں ایسا کون سا خطرہ ہے؟ رضوان نے کہا یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں تو ایسے بھی بہت سے پھول ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پر اب کوئی فضول حرکت نہ کرنا۔ تبھی مجھے اچانک سے سفید رنگ کی پرچھائی دکھائی دی جو کہ تیزی سے جھاڑیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے رضوان سے کہا یار وہ دیکھ۔ جب تک رضوان اس کی طرف دیکھتا وہ پرچھائی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ رضوان نے کہا کیا تھا وہاں؟ میں نے کہا مجھے لگا کہ میں نے کسی کو جھاڑیوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں سامنے کی طرف جھاڑیوں میں کوئی چیز ہلتی ہوئی نظر آئی۔ ہم دونوں اچانک چونک کر چپ ہو گئے، غور سے جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ تبھی ایک سفید رنگ کا بڑا سا خرگوش جھاڑیوں میں سے باہر آیا اور زمین پر کچھ سونگھنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی ہم دونوں نے گہری سانس لی اور رضوان بولا یار اس نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ میں نے کہا ہاں یار۔ رضوان نے کہا یار یہ تو بہت ہی خوبصورت خرگوش ہے، کیوں نہ اس کو پکڑ کر ساتھ لے جائیں؟ میں نے کہا یہ بھاگ جائے گا، تمہارے ہاتھ نہیں آنے والا۔ رضوان نے کہا تم رکو تو صحیح، دیکھو میں ابھی اس کو پکڑ کر لاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے رضوان خرگوش کی طرف بڑھنے ہی والا تھا کہ میں نے رضوان کا بازو پکڑ کر اس کو روک لیا اور کہا ذرا رکو رضوان۔ تو رضوان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اب کیا ہوا؟ میں نے کہا یار یہ خرگوش کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ رضوان نے کہا ارے نہیں، اب اس میں کیا عجیب ہے، خرگوش ہی تو ہے۔ میں نے کہا یار ہے تو یہ خرگوش ہی، پر عام خرگوش سے کچھ زیادہ ہی بڑا لگ رہا ہے۔ رضوان نے کہا یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جنگلی خرگوش ہو، اسی وجہ سے یہ تھوڑا بڑا ہو، کیونکہ ہم نے تو صرف گھروں میں پلے ہوئے خرگوش ہی دیکھے ہیں اور وہ اس سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ اتنے میں اس خرگوش نے پھر سے جھاڑیوں میں چھلانگ لگائی اور جھاڑیوں میں سے ایک بطخ کی گردن کو اپنے منہ میں دبوچ کر ان جھاڑیوں سے باہر آیا۔ بطخ تڑپ کر پھڑپھڑا رہی تھی اور خرگوش نے اسے زندہ ہی کھانا شروع کر دیا۔ ہم یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہو گئے کیونکہ خرگوش تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتے جیسا یہ کر رہا تھا۔ رضوان نے بھی یہ سب دیکھا تو بہت حیران ہوا کیونکہ خرگوش تو بالکل ایسا نہیں کرتے جیسا یہ کر رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اتنے میں اس خرگوش نے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ جب ہم نے اس خرگوش کی طرف دیکھا تو وہ پورا خون سے آلودہ ہو چکا تھا، اور جب اس نے اپنا منہ کھولا تو اس کے دانت اتنے خونخوار جانور کی طرح نوکیلے نظر آ رہے تھے۔ تبھی خرگوش نے اچانک سے بطخ کو آدھا کھا کر منہ سے اٹھایا اور دوسری طرف پھینکا اور آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے آہستہ سے اپنے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے رضوان سے کہا یار یہ خرگوش نہیں بلکہ یہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے، چل جلدی بھاگ یہاں سے۔ رضوان نے یہ سنتے ہی بھاگنا شروع کر دیا اور وہ خرگوش بھی ہماری طرف بھاگنے لگا۔ ہم جلدی سے بھاگتے ہوئے اس علاقے سے باہر نکل آئے اور ہم نے دوبارہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور جب ہم کافی دور نکل آئے تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ خرگوش اس علاقے میں ہی کھڑا تھا اور اس کے ساتھ کچھ عجیب سی انسانی پرچھائیاں بھی کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ خرگوش اور پرچھائیاں واپس اسی علاقے میں غائب ہو گئے۔ میں نے رضوان کی طرف دیکھا تو وہ بھی بری طرح سے کانپ ہی رہا تھا۔ میں نے رضوان کو کہا یار تو کانپ کیوں رہا ہے؟ رضوان نے کہا یار میں نے آج تک کبھی ایسا خرگوش نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ہاں یار، پر مجھے ابھی لگ رہا ہے جیسے وہ کوئی اور ہی چیز تھی، بلکہ کچھ بہت ڈرونی۔ وہ ہماری طرف اتنے غصے سے نہ آتا کیونکہ خرگوش تو انسان سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، پر وہ تو ہمیں بھگا رہا تھا۔ اور پتہ ہے اس خرگوش کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو ہماری طرف دیکھ رہی تھی۔ رضوان نے کہا کیا؟ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے مڑ کر اس جنگل کی طرف دیکھا تو وہ خرگوش کے ساتھ اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ رضوان نے فوراً اس جنگل کی طرف دیکھا اور بولا اب تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ سب غائب ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کون تھے۔ اتنے میں جہانگیر نے ہمیں دور سے آواز دی اور کہا یار کہاں چلے گئے تھے تم لوگ؟ میں نے کہا یار ہم ایسے ہی ادھر ادھر سیر کر رہے تھے۔ رضوان نے جہانگیر کو خرگوش کے بارے میں بتانا چاہا تو میں نے اچانک سے رضوان کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور اسے اشارے سے چپ رہنے کا کہا۔
تو رضوان میری طرف دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا۔ جب جہانگیر اور باقی لوگ ہمارے پاس آ گئے تو جہانگیر نے رضوان کے ہاتھ میں کالا گلاب دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ کیسا پھول ہے؟ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ رضوان نے ہڑبڑا کر کہا، یہ ہمیں جنگل سے ملا ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا اور جہانگیر نے فوراً کہا، تم لوگ اس ویرانے میں گئے تھے؟ ہم دونوں نے جہانگیر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں جہانگیر نے پھر سے میرے قریب آ کر پوچھا، تیمی کیا تم لوگ اس ویران علاقے میں گئے تھے؟ میں نے منہ نیچے کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور جہانگیر نے کہا، یار میں نے تم لوگوں کو منع بھی کیا تھا کہ اس علاقے میں مت جانا، لیکن تم لوگوں نے میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ میں نے سر جھکاتے ہوئے بولا، سوری دوست، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بس اس جگہ کو ایک بار دیکھنا چاہتے تھے۔ جہانگیر نے کہا، ارے یار سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اور تم سب لوگوں کے گھر والوں کو پتا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ آئے ہوئے ہو، اور اگر ایسے میں کچھ بھی غلط ہوا تو ساری بات مجھ پر آئے گی۔ رضوان نے کہا، اچھا یار اب ہم دوبارہ کوئی فضول حرکت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ناصر نے کہا، چلو یار اب حویلی چلتے ہیں، اور سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ اور کھانا کھاتے ہوئے اچانک صابر چچا کی رضوان پر پڑی نظر۔ صابر چچا رضوان کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا یہ کیا ہوا، تمہاری ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ رضوان نے صابر چچا کی بات سنتے ہی اپنی ناک پر ہاتھ لگایا اور پھر اپنا ہاتھ دیکھا تو واقعی میں اس کے ہاتھ پر خون لگ گیا۔ سب نے اسے دیکھا تو رضوان نے اپنی ناک سے خون نکلتا دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ ساتھ میں عظمیٰ چچی جلدی سے اٹھی اور ایک کپڑے سے رضوان کی ناک سے خون صاف کرتے ہوئے بولی، کیا ہوا بیٹا، کہیں گرے تھے کیا؟ رضوان نے کہا، نہیں چچی میں تو کہیں پر نہیں گرا، پر صابر چچا نے کہا، اس کو جلدی سے غسل خانے میں لے کر اس کے سر پر ٹھنڈا پانی ڈالو، کہیں اس کو نکسیر تو نہیں پھوٹ گئی گرمی سے۔ چچی نے جلدی سے رضوان کو غسل خانے میں بھیجا اور اس کے سر پر پانی ڈالا اور واپس آئیں، رضوان کا سر خشک کیا۔ پھر رضوان نے کہا، شکریہ چچی، اب میں ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد ہم سب نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد چچی نے پوچھا، بچوں تم لوگوں کے بستر کمرے میں لگا دوں؟ جہانگیر نے کہا، نہیں چچی، ہم سب دوست باہر صحن میں سوئیں گے، کیونکہ باہر کھلی ہوا میں سونے کا مزہ ہی الگ ہے۔ تو چچی نے کہا، چلو بیٹا عاطف اپنے بھائیوں کو باہر چارپائیاں لگا دو۔ اس کے بعد چچی بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور عاطف نے جلدی سے باہر چارپائیاں بچھا دیں اور وہ واپس کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، اور ہم سب دوست حویلی کے صحن میں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ ہمیں صحن میں لیٹ کر واقعی میں بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ہوا بھی بہت ہی پیاری چل رہی تھی، جس سے صحن میں لگے درخت جھوم رہے تھے۔ اتنے میں جہانگیر نے مجھے کہا، یار ایک بات تو بتاؤ، آج تم اور رضوان اس ویرانے میں گئے تھے، تو کیا تم لوگوں نے وہاں کچھ عجیب سا دیکھا؟ میں نے کہا، کیا بتاؤں تمہیں، بس کچھ نہ پوچھو۔ جہانگیر نے کہا، یار پھر بھی کچھ تو بتاؤ، تم نے وہاں جا کر کیسا محسوس کیا؟ میں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دھیرے سے جہانگیر کو کہا، وہاں ایک عجیب سا خرگوش تھا جو کہ کوئی خونخوار جانور کے جیسا لگ رہا تھا۔ جہانگیر نے کہا، کیا مطلب، خرگوش کیسے خونخوار ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، یار اس خرگوش نے بطخ کو کھا لیا اور اس کے بعد وہ ہمارے پیچھے بھی پڑ گیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ تم لوگ وہاں سے بھاگ آئے، ورنہ وہ خرگوش پتہ نہیں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا۔ جہانگیر نے کہا، یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی خرگوش نہیں تھا بلکہ وہ کوئی اور ہی چیز تھی۔ میں نے کہا، ہاں، اور پتہ ہے اس کے ساتھ اور بھی پرچھائیاں تھیں۔ جب ہم لوگ وہاں سے بھاگ کر آئے تھے تو ہم نے خرگوش کے ساتھ اور لوگوں کی پرچھائیاں بھی دیکھیں، اس کے ساتھ پھر وہ غائب ہو گئی تھی۔ جہانگیر نے کہا، یار اس کا مطلب ہے کہ اس علاقے میں واقعی کچھ عجیب چیزیں ہیں۔ اور میں اور جہانگیر باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں چھت سے ناصر کی آواز آئی۔ جہانگیر نے کہا، ناصر تم رات کو چھت پر کیا کر رہے ہو؟ ناصر نے کہا، یہ رضوان یہاں زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اٹھ نہیں رہا، پاگلوں کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ جہانگیر اور میں نے جلدی سے رضوان کی چارپائی کی طرف دیکھا تو وہ اپنی چارپائی پر نہیں بلکہ وہاں پر تھا۔ ہم لوگ جلدی سے اٹھے اور اوپر چھت پر چلے گئے۔ وہاں پہنچنے پر ہم نے دیکھا کہ رضوان زمین پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی گلاب کا پھول تھا جس کو رضوان اپنی ناک کے ساتھ لگائے لیٹا ہوا تھا۔ جہانگیر نے کہا، یار یہ تو ابھی ہمارے پاس ہی لیٹا ہوا تھا، یہ اوپر کیسے آ گیا؟
नासिर ने कहा, मैं भी इसको साथ वाली चारपाई पर ही लेटा देखा था कि अचानक ये चुपके से उठा और इस फूल को सूंघता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। इस वजह से मैं भी इसके पीछे पीछे ऊपर आ गया। यहाँ पहुंचने पर मैंने देखा कि ये जमीन पर लेटा हुआ खुद से ही बातें कर रहा है। इस वजह से मैंने तुम लोगों को आवाज दी है। मैंने रिजवान को कहा, यार ये क्या ड्रामे कर रहा है, उठ जल्दी। रिजवान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और वैसे ही लेटा हुआ खुद से कह रहा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं। मैं रिजवान की ये हालत देखकर जल्दी से रिजवान को पकड़कर झंझोड़ा। रिजवान अचानक चौंक कर बोला, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा, यार उठ जल्दी, ये क्या कर रहा है तू? तो रिजवान बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, क्यों क्या हुआ? और हम सब लोग यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? ऐसा लग रहा था जैसे रिजवान को वाकई में कुछ याद नहीं था। इतने में जहांगीर ने रिजवान के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो नीचे चलते हैं। अभी नासिर और जहांगीर रिजवान को नीचे लेकर जा ही रहे थे कि अचानक से रिजवान ने उनमें से किसी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां मेरी दोस्त की शादी हो रही है, वो अभी मेरे पास आई थी। हम सब ने जल्दी से उस जंगल की तरफ देखा तो वहां अजीब सी रोशनी फैली हुई थी और रात के वक्त तो बहुत वाज़ेह रोशनी नजर आ रही थी। हम सब उस तरफ देखते रहे। इतने में रिजवान बोला, मुझे उधर जाना है। और हम सब भी रिजवान की तरफ देखने लगे। उसकी आंखें बंद थी और वो आंखें बंद किए हुए एक ही बात बोल रहा था, मुझे उधर जाना है। जहांगीर ने कहा, यार ये नींद में बोल रहा है, इसको जल्दी से नीचे ले चलो। असल में हम सबको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। हमने रिजवान को पकड़ा और उसे नीचे लेकर चारपाई पर लिटा दिया। इतने में कामरान जो सो रहा था वो भी जाग कर बोला, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ आराम से। कामरान ने कहा, इसे फूल की वजह से बुखार हो रहा है, ये जब से बाहर से घूमकर आया है बार बार फूल सूंघ रहा था और अजीब सी शक्ल बना लेता है। मैंने इसे बहुत बार देखा था और मैंने सोचा था कि इस बार मैं इसे ये फूल लेकर फेंक दूंगा। फिर वो वापस आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। इसके बाद हम सब भी लेट गए। जहांगीर ने कहा, यार अब सब लोग सो जाओ, वरना चाचू वगैरह जाग जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि ये लोग इस वीराने में गए थे। मैंने कहा, ठीक है। इतने में जहांगीर ने धीमी सी आवाज में कहा, सुबह मैं और तुम वहां जाएंगे, मैं भी देखना चाहता हूँ वहां आखिर है क्या। जहांगीर की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने बिना बोले ही हाँ में सर हिला दिया। इसके बाद हम सब लोग सो गए। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने उठकर सामने देखा तो जहांगीर वही काला गुलाब हाथ में लिए कुछ सोच रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ जहांगीर? ये फूल रात को मैंने बाहर फेंक दिया था, पर ये फिर से मुझे रिजवान की चारपाई से मिला है। मैंने कहा, हो सकता है रिजवान फिर से इसे उठा लाया हो। जहांगीर ने कहा, पता नहीं क्या चक्कर है इस फूल का। मैंने कहा, रिजवान कहाँ है? जहांगीर ने कहा, वॉशरूम गया है। इतने में हमें नासिर ने भी जाग कर हेलो कहा। इतने में चची ने आवाज लगाई, चलो बच्चों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, आ जाओ, नाश्ता तैयार हो चुका है। मैंने जल्दी से बबलू को जगाया और हम सब फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। फिर जहांगीर ने कहा, दोस्तों आज मैं तुम लोगों को अपने बागात की सैर करवाऊंगा और सारा दिन हम एंजॉय करेंगे। ये सुनकर हम सब दोस्त बहुत खुश हुए और नाश्ते से फारिग होकर हम सब जहांगीर के साथ बाग की तरफ निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद हम लोग बाग में पहुंच गए। बाग वाकई बहुत बड़ा और खूबसूरत था। इसमें बहुत से आम के दरख्त थे और उन पर बड़े बड़े आम लगे हुए थे। सब दोस्त खुशी से उछल पड़े। उन्होंने दरख्तों की तरफ दौड़ लगा दी। मैं और जहांगीर एक साइड पर ही खड़े रहे। बाकी दोस्तों दरख्तों पर चढ़ते, कभी उतरते। फिर उन्होंने काफी सारे आम तोड़कर जमा किए। इतने में मैं और जहांगीर बैठकर बातें करते रहे। फिर अचानक से जहांगीर कामरान को देखकर आवाज देते हुए कहा, यार तुम सब लोग आम तोड़ो, हम तब तक दूसरी साइड से होकर आते हैं। मैंने जहांगीर की तरफ देखा तो जहांगीर ने आंख मारी और मुझे उस बाग के पीछे जंगल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हम तब तक इधर से होकर आते हैं। मैंने फिर हाँ में सर हिलाया। इसके बाद हम दोनों उस तरफ चले गए। दोस्तों से नजर बचाकर उस वीराने की तरफ निकल पड़े जहां जहांगीर ने कहा था कि ये जगह तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं आज पहली बार इस जगह पर आया हूं। मैं चुपचाप चल रहा था क्योंकि अब मुझे इस जगह से वहशत सी हो रही थी। हम लोग चलते हुए जंगल में काफी दूर तक आ गए थे। जहांगीर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार वो खरगोश तुम्हें कहाँ मिला था? मैंने कहा, यार इस तरफ से तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा,
کیونکہ میں اور رضوان تو گاؤں والی سائڈ سے ادھر آئے تھے اور تم مجھے باغ والی سائڈ سے لے کر آئے ہو۔ ابھی ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے ہمیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ جہانگیر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے وہ آواز سنی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، کوئی ہنس رہا تھا۔ جہانگیر نے کہا، یار پر وہ تھا کون؟ میں نے آہستہ سے کہا، یار مجھے کیا پتا۔ اتنے میں پھر سے ایک چیخ کی آواز آئی اور ہم دونوں ڈر گئے۔ جہانگیر نے کہا، یار مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ جگہ جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی خطرناک بھی لگ رہی ہے۔ اتنے میں جہانگیر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چل یار واپس چلتے ہیں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے چلو۔ جیسے ہی ہم واپس جانے کے لیے پیچھے مڑے تو ہمارے پیچھے واپس جانے کا راستہ ہی نہیں تھا، صرف جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ جہانگیر نے کہا، یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ میں نے بھی گھبراتے ہوئے کہا، یار مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنے میں وہی گلاب کے پھولوں کی خوشبو آئی۔ میں نے جلدی سے کہا، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ جہانگیر نے کہا، یار وہاں سے تو چیخ کی آواز آئی تھی۔ میں نے کہا، یار یہ وہی گلابوں کی خوشبو ہے جہاں سے رضوان نے وہ پھول توڑا تھا، اور وہ پھول گاؤں کی طرف والے راستے میں لگے ہوئے تھے۔ جہانگیر نے کہا، تمہیں پورا یقین ہے؟ میں نے کہا، ہاں یار اب جلدی چلو۔ ہم لوگ اس خوشبو کو سونگھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدموں کی بھی آواز سنائی دینے لگی۔ جہانگیر نے کہا، یار ایک منٹ رکو تو۔ ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی اور بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان قدموں کی آواز بھی رک گئی۔ ہم دونوں ڈر کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ تبھی پھر سے کوئی بھاری بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو کہ ہماری طرف ہی آ رہے تھے، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا، اور وہ آواز بھی ہمارے پاس آ کر رک گئی، اور ہمیں اپنے آس پاس سے کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی ہمارے بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ ہم دونوں پسینے میں بھیگ گئے تھے اور ڈر کے مارے ہم پوری طرح سے کانپ رہے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی گردن کو جہانگیر کی طرف گھما کر دیکھا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگیں پوری طرح سے کانپتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میری ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں جہانگیر کو آواز بھی دے سکوں۔ میں نے دل میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے میں نے جہانگیر کا ہاتھ پکڑ لیا، جس سے جہانگیر اور زیادہ ڈر گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔ اتنے میں مجھے بہت سارے قدموں کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں، جیسے کہ بہت سارے گھوڑے دوڑ کر ہماری طرف آ رہے ہیں۔ جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں ابھی ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے 3 بڑے بڑے بھیڑیے جھاڑیوں سے باہر نکل کر ہمارے سامنے آ گئے۔ میں اس وقت گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اب میری پوری طرح سے ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری منظر تھا کہ جب میں نے حقیقت میں اتنے بڑے بھیڑیے اپنے سامنے دیکھے تھے۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور ان کے بڑے بڑے تیز دھار اور نوکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے، پھر دوسری سائڈ پر دیکھ کر قرا رہے تھے۔ اتنے میں جہانگیر نے اپنی آنکھیں کھولی تو بھیڑیوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ دہل گیا۔ جہانگیر کی رونے والی شکل ہو گئی۔ مجھے اپنے پیروں کی طرف دیکھنے کو کہا تو جیسے ہی میں نے جہانگیر کے پیروں کی طرف دیکھا وہ بالکل کانپ رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں پہلے سے زیادہ کانپ رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا چاہا۔ پھر میں نے بھیڑیوں کی طرف دیکھا تو مجھے لگا جیسے آج ہمارا آخری دن ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے ایک بار آسمان کی طرف دیکھا تو اوپر آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ پورا علاقہ درختوں کی چھاؤں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا تھوڑا سا ہماری طرف بڑھا۔ میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت اس بھیڑیے کی وہ گرم سانسیں جو وہ میرے قریب آ کر لے رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا تھا وہ بھیڑیا میرے چہرے کے قریب تھا۔ بس میں سمجھ رہا تھا کہ اب میں گیا۔ تبھی اچانک سے بھیڑیوں کے غرانے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ تینوں بھیڑیے کسی چیز سے لڑ رہے تھے، پر کس سے لڑ رہے تھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ اپنے منہ سے کسی چیز کو نوچ رہے تھے اور ہمیں کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بھیڑیے نے کسی ہوا سے لڑ رہے ہوں۔ وہ چھلانگ لگا کر کبھی اپنا پنجہ کسی چیز پر مار رہے تھے، کبھی چھلانگ لگا کر اپنے من سے کسی کو نوچ رہے تھے، لیکن وہ ہماری طرف نہیں آ رہے تھے۔ میں نے جہانگیر کو کہا، یار یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
जहांगीर ने एक बार देखा और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे भेड़िया अपने मुंह को खोलकर किसी अनदेखे वजूद को नोच रहा हो। चीखने की आवाजें आने लगी और कुछ ही देर में सब कुछ थम गया और वो तीनों भेड़िए वहां से कहीं चले गए। मैं काफी देर तक उन भेड़ियों की तरफ देखता रहा, पर वो दोबारा नजर नहीं आए। मैं उठा और मैंने जल्दी से जहांगीर को कहा, यार जहांगीर, आंखें खोलो। वो रोने लगा। मैंने कहा, यार ये रोना धोना बंद करो, चलो भागो जल्दी से। और मुझे नहीं पता कि हम कैसे भागे, गांव की तरफ जा निकले, क्योंकि उस वक्त वो सब कुछ देखकर मेरा दिमाग समझ ही नहीं रहा था कि ये हो क्या रहा है। बस हम अंधाधुंध भागते हुए गांव की तरफ निकल गए और गांव में पहुंचते ही मैंने सुख का सांस लिया और मैंने आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इतने में जहांगीर ने अपने कांपती हुई टांगों की तरफ देखा और उसके बाद उसने भी खुदा का शुक्र अदा किया। फिर हम ट्यूबवेल में नहाए। तुम्हारे पास बहुत स्मेल आ रही है, देखो तुम अभी तक कांप रहे हो, रिलैक्स हो जाओ, सब बिल्कुल ठीक है, अब जल्दी से नहा लो। जहांगीर ने जूतियां समेटी, ट्यूबवेल में छलांग लगाई और नहाकर बाहर आ गया। इसके बाद हम हवेली की तरफ जाने लगे तो जहांगीर ने कहा, यार वो सब लोग अभी भी बाग में ही हैं। मैंने कहा, हाँ यार, पहले घर तो चल, उनको भी ले आएंगे बाद में। इसके बाद हम दोनों हवेली गए। आतिफ ने पूछा, जहांगीर तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? मैंने कहा, वो बाग में आम तोड़ रहे हैं। आतिफ ने कहा, अब उनको लेकर आओ, दोपहर के खाने का वक्त होने वाला है। जहांगीर ने कहा, आतिफ भाई आप ही ले आओ उन्हें, हम बहुत थक गए हैं। आतिफ ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। ये कहकर आतिफ बाकी दोस्तों को लेने चला गया। जहांगीर कपड़े तब्दील करके आया और हम दोनों हवेली के सहन में बैठ गए। तभी जहांगीर ने मुझसे पूछा, यार वो भेड़िए कहाँ से आए थे और उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाए बगैर वो वापस कैसे चले गए? मैंने कहा, यार मैं भी यही सोच रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हमें किसी शैतानी चीज से बचाने के लिए आए थे। जहांगीर ने कहा, हाँ वो हमारे साथ साथ चल रही थी। मैंने कहा, हाँ वही। जहांगीर ने कहा, पर वो क्या चीज थी? मैंने कहा, यार ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो नजर नहीं आ रही थी, पर अगर भेड़िए ना आते तो हो सकता है कि वो चीज हमें कोई नुकसान पहुंचा देती। जहांगीर ने कहा, तो क्या वो उनको नजर भी आ रही थी? नहीं, वो नजर नहीं आ रही थी, बस तुमने देखा उनकी चीखों की आवाजें आ रही थी, वो उस चीज की ही थी। मैंने कहा, हाँ लग तो रहा था। जहांगीर ने कहा, पर एक बात समझ नहीं आई, जो चीज हमें नजर नहीं आ रही थी वो भेड़ियों को कैसे नजर आ गई? मैंने कहा, हो सकता है भेड़िए उसको देख सकते हो, इसी वजह से तो वो उस चीज को मार रहे थे। जहांगीर ने कहा, यार आज तो अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, वरना आज हम यहाँ ना होते। मैंने कहा, हाँ अल्लाह ताला के नाम में बहुत ताकत है। जहांगीर ने कहा, मैं तो उस वक्त कुछ नहीं पढ़ पाया। मैंने कहा, यार मैं तो आयतल कुर्सी पढ़ रहा था, उसी वजह से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया, वरना मैं भी पूरी तरह से डरा हुआ था। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि इतने में हमारे बाकी दोस्त भी आ गए। वो हमें कहने लगे, यार तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग तुम्हारा इंतजार ही करते रहे। मैंने कहा, यार अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, इस वजह से हम घर आ गए, सॉरी यार। इतने में बबलू ने कहा, यार ये रिजवान को क्या हुआ है? ये बाग में भी चुप करके एक साइड पर बैठ गया, और जब तुम लोग वहां से चले गए तो ये भी हमें बिना बताए कहीं गायब हो गया। बहुत देर के बाद कि हमें वीरान से इलाके के पास फिरता हुआ नजर आया, तो कामरान और नासिर इसको वहां से पकड़ कर लाए थे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये फूल को क्यों सूंघता रहता है। इसकी वजह से इसकी नाक से खून बहने लगा था, पहले तो ये ऐसा नहीं करता था। मैंने कहा, यार इसको ये फूल बहुत पसंद है, इसीलिए ये इसको सूंघता रहता है। कोई बात नहीं, एक बार हम सब दोस्त कामरान, रिजवान, नासिर और बबलू हमारे एक दूर के मिलने वाले दोस्त जहांगीर के गांव गए। ये गांव कालाशाह काकू से आगे और गुजरांवाला के दरमियान में वाक़ था, और ये इलाका तब इतना मशहूर नहीं था। बस लोग उस गांव के इर्द गिर्द रहते थे। वैसे तो जहांगीर और उसकी फैमिली लाहौर में ही रिहाइश पजीर थे, लेकिन ये लोग पहले उस गांव में रहा करते थे। जब जहांगीर वगैरह लाहौर शिफ्ट हो गए तो जहांगीर लोगों का मकान उनके चचा साबिर के हवाले हो गया, जो कि वहीं पर रहते थे, और जहांगीर लोगों की ज़रई ज़मीन भी वहीं पर थी। एक दिन जहांगीर भी हम सब दोस्तों के साथ वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने चला गया। ये उन्हीं दिनों के वाक़यात हैं। खैर, अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि उसकी नाक से फिर नक्सीर फूटने लगी। शायद उसको फिर गर्मी हो गई है। जहांगीर ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे इशारे से कहा, बबलू इस बार मैं कुछ नहीं बताना। जहांगीर ने बात को गोल करते हुए कहा,
चलो यार अब छोड़ो ये सब बातें और आओ खाना खाते हैं, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। इसके बाद हम सब खाना खाने लगे। रिजवान फिर से एक साइड पर जाकर बैठ गया और फिर से फूल सूंघने लगा। मैं जल्दी से उठा और उसके हाथ से फूल छीन लिया। इतने में चची रोटियां लेकर आई और उन्होंने रिजवान को देखते हुए कहा, क्या हुआ, ये बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा? मैंने कहा, चची खा रहा है, बस थोड़ा नाराज हो गया है हम सब से। चची ने रिजवान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा दोस्तों से नाराज हो पर खाने से नाराज नहीं होते। चलो शाबाश, वहां जाकर बैठो और खाना खाओ। मैंने रिजवान को थोड़ा सा झंझोड़ कर कहा, चलो यार अब आ जाओ खाना खाओ। रिजवान ने गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले मुझे मेरा फूल दो। चची हैरत से रिजवान की तरफ देखने लगी और बोली, बेटा कौन सा फूल? फिर चची ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये क्या मांग रहा है, किसके पास है इसका फूल? मैंने चची से शर्माते हुए काला गुलाब रिजवान को पकड़ा दिया। चची ने कहा, ये तो बहुत नायाब फूल लग रहा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? रिजवान गुस्से में बोला, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। चची ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, ये तुम्हारा है, अब तुम खाना खाओ रिजवान। फिर रिजवान उठा और उठकर फूल सूंघता हुआ बाहर चला गया। चची ने हैरत से उसकी तरफ देखा और जहांगीर से बोली, बेटा इसको क्या हुआ है, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं बुखार वगैरह तो नहीं है? जहांगीर ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा, जी जी चची, बस ये कभी कभी ऐसा करता है, अभी ठीक हो जाएगा, आप इसकी फिक्र ना करें। फिर जहांगीर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, यार धीमी बताओ ना चची को। मैंने भी जहांगीर की तरफ देखते हुए बड़बड़ाहट में कहा, जी जी वो ठीक कह रहा है चची, वो ठीक कह रहा है, वो ठीक है, मैं अभी इसको लेकर आता हूँ। ये कहकर मैंने रिजवान को लेने के लिए बाहर गया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रिजवान अपने दोनों हाथों से किसी मुर्गी को पकड़कर उसे परों समेत खा रहा था। रिजवान के मुंह पर मुर्गी के पर लगे हुए थे, उसका सारा मुंह मुर्गी के खून से लथपथ हो रहा था। मैं जल्दी से भागकर उसके मुंह से आधी खाई हुई मुर्गी निकालकर हवेली की दीवार से बाहर फेंकी और रिजवान को जल्दी से नलके के पास ले जाकर उसका सारा मुंह धोया और उसको कॉलर से पकड़कर साथ वाले कमरे में ले गया और जल्दी से उसकी शर्ट तब्दील की। फिर से उसको अपने साथ लेकर खाना खाने के लिए ले गया, पर रिजवान तो जैसे अपने होश में नहीं था। मैंने उसे दस्तरखान पर बिठाया तो रिजवान ने अपने हाथ के नाखूनों से दस्तरखान को फाड़ना शुरू कर दिया और रोने लगा। चची ने जब रिजवान की हालत देखी तो वो खौफ से दस्तरखान से उठकर अपने कमरे की तरफ भाग गई। जहांगीर ने कहा, रिजवान ये क्या कर रहे हो? रिजवान ने एक जोरदार थप्पड़ जहांगीर के मुंह पर दे मारा। मैंने जल्दी से रिजवान को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे भी गले से पकड़ा और अजीब सी आवाज में बोला, तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त को भेड़िए ने मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम भी मरोगे। ये कहते हुए रिजवान मेरी गर्दन को और जोर से दबाने लगा। उसी वक्त मैंने रिजवान की आंखों में देखा तो उसकी आंखें जानवरों की तरह लग रही थी, जो कि पूरी तरह से काली थी और उसमें सफेद रंग नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये रिजवान नहीं बल्कि कोई और है, क्योंकि उसकी ताकत भी बहुत ज्यादा लग रही थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके हाथ से अपनी गर्दन को छुड़वा लूं, पर उसमें एक अजीब सी ताकत थी जिसकी वजह से मैं खुद को उससे छुड़वा नहीं पा रहा था। इतने में मेरे सब दोस्तों ने रिजवान को पकड़कर मुझे उससे दूर किया तो रिजवान ने उसको भी थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। इतने में बबलू भागकर बाहर चला गया और रिजवान ने जब उसको बाहर भागते हुए देखा तो रिजवान भी उसके पीछे भागा। मैंने जल्दी से जहांगीर को कहा, यार रिजवान पागल हो गया है, जल्दी से उसको पकड़ो वरना वो बबलू को मार देगा। ये कहते हुए हम सब रिजवान के पीछे भागने लगे, लेकिन रिजवान तो जैसे कहीं गायब ही हो गया था। लेकिन बबलू हमें एक ट्रैक्टर के पीछे छुपा हुआ मिल गया, पर रिजवान का कोई अता पता नहीं चल रहा था। हम सब ने उसे इधर उधर देखा पर रिजवान कहीं नजर नहीं आ रहा था। इतने में हमें साबिर चाचा का तांगा आता हुआ दिखाई दिया। साबिर चाचा ने जल्दी से तांगा रोककर पूछा, बच्चों क्या हुआ, तुम सब लोग कहाँ भागते फिर रहे हो? जहांगीर ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा, चाचू वो रिजवान कहीं भाग गया है। साबिर चाचा ने कहा, वो भाग गया है? क्यों भाग गया है, क्या हुआ है? पहले तुम आराम से सांस लो फिर मुझे बताओ क्या बात है। मैंने कहा, चाचू हमारा दोस्त रिजवान पागल हो गया है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो हमारे एक दोस्त बबलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा था, पर बबलू तो हमें मिल गया लेकिन रिजवान कहीं नजर नहीं आ रहा। साबिर चाचा ने कहा, तुम लोग फिक्र मत करो, मैं उसको ढूंढ कर ले आऊंगा, तुम लोग घर जाओ और उसे घर में ही देखो, मैं बाहर से देख कर आता हूँ।
हम लोग वापस घर चले गए। इतने में उस्मा चची ने कहा, बच्चों मुझे सच सच बता दो, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ है? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूंगी। मैंने सारा सच चच्ची को बता दिया। चच्ची की आंखें खुली की खुली रह गईं और उन्होंने अपनी चादर पकड़कर अपने होठों पर रख दी और फिर बोली, बच्चों ये सब कितने दिन से चल रहा है? मैंने कहा, जिस दिन हम लोग यहाँ आए थे। चच्ची ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग आराम करते रहो और जब तुम्हारे चचा आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। वो तुम्हारे दोस्त को मौलवी साहब से दम करवा कर लेकर आएंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा। अब तुम सब लोग अंदर कमरे में जाकर बैठो। इसके बाद शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा। साबिर चचा घर आए तो हमने पूछा कि रिजवान कहाँ है? तो साबिर चचा ने कहा, बेटा मैंने उसे हर जगह तलाश किया पर वो कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा कि वो शायद घर आ गया होगा, पर वो तो यहाँ भी नहीं है। चची ने साबिर से कहा, आपको एक बात बतानी है। चचा ने कहा, बोलो क्या बात है? चची ने रिजवान के बारे में चचा को वो सब कुछ बता दिया जो मैंने चची को बताया था। चचा ने कहा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मुझे अभी गांव के लोगों को साथ लेकर उस वीरानी की तरफ जाना होगा, क्योंकि अगर रिजवान के ऊपर किसी बुरी चीज का असर हो चुका है तो वो दोबारा उस वीराने में ही जाएगा। लेकिन मुझे अभी जाना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। चचा गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर रिजवान को ढूंढने के लिए उस वीराने में चले गए। काफी देर के बाद वापस आए तो उनके साथ रिजवान नहीं था पर एक मौलवी साहब थे। साबिर चचा ने मौलवी साहब को मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये भी उनके साथ उस वीराने में गया था। मौलवी साहब ने कुछ पढ़कर मेरे चेहरे पर फूंक मारी और बोले, ये बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई असर नहीं है। फिर मौलवी साहब ने मेरे बाकी दोस्तों के चेहरों पर फूंक मारी और कहा, ये सब भी ठीक है। इतने में साबिर चचा के सर पर कुछ पानी के कतरे गिरे। साबिर चचा ने बिना ऊपर देखते हुए अपने सर पर हाथ फेरा तो उन्हें कुछ गीला गीला अपने सर में लगा। जैसे ही चचा ने अपना हाथ देखा तो चचा के हाथों की उंगलियों पर खून लगा हुआ था। चचा ने उसी वक्त ऊपर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि रिजवान दरख्त पर बैठा हुआ एक बकरी के बच्चे को अपने हाथों में लिए उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़कर उसका खून पी रहा था। साबिर चचा ने फौरन मौलवी साहब को कहा, वो देखो। मौलवी साहब ने देखा जब तो कहा, ये मरदूद और यानी ये शैतान, ये बहुत खतरनाक हो चुका है। तुम सब लोग यहाँ से दूर हट जाओ वरना ये तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद हम सब लोग एक साइड पर खड़े हो गए। इतने में मौलवी साहब ने एक गिलास पानी लिया, उस पर कुछ पढ़ा और उसे गिलास का पानी उस दरख्त पर छिड़का तो रिजवान ने अजीब सी आवाज़ में एक जोरदार चीख मारी और बकरी के बच्चे को दूर फेंक दिया। फिर मौलवी साहब को देखते हुए बोला, आज तू नहीं बचेगा, और छिपकली की तरह दरख्त से नीचे उतरने लगा। उस वक्त रिजवान की शक्ल पूरी तरह से जानवर जैसी लग रही थी। हम सब उसे देखकर डर रहे थे। मौलवी साहब ने फिर से पानी की छींटें दरख्त पर डाली तो रिजवान अचानक से चीख कर दरख्त से जमीन पर कूद पड़ा और अपने मुंह पर लगाई बकरी के बच्चे का खून उंगली से पोंछकर चाटने लगा। मौलवी साहब ने रिजवान की तरफ देखते हुए कहा, मरदूद छोड़ दे इस बच्चे को, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है, दूर हो जा इससे। रिजवान ने मौलवी साहब की तरफ गुस्से से देखते हुए भारी सी आवाज में कहा, मुझसे दूर हो जा वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मुझे बहुत प्यास लगी है। मौलवी साहब ने कहा, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दे इस बच्चे को और अपनी दुनिया में वापस चला जा। हमारा तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है, तू इसको छोड़ दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो रिजवान जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक से रिजवान ने मौलवी साहब को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिसमें मौलवी साहब जमीन पर गिर गए और उनके हाथ से पानी का गिलास भी गिर गया। इसके बाद रिजवान नीचे झुककर अपने हाथों पैरों से जानवरों की तरह चलता हुआ हमारी तरफ बढ़ने लगा। हम सब लोग जल्दी से भागकर कमरे में चले गए और हमने अंदर से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। रिजवान गुर्राता हुआ दरवाजे पर हाथ मारने लगा, जैसे वो हमें दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा हो। उसकी खौफनाक आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से गुर्रा रहा था। इतने में हमें रिजवान की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर चिल्लाने लगा और बोलने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इतने में मौलवी साहब की जोरदार आवाज़ आई। वो कह रहे थे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, मरदूद। साबिर चचा ने जल्दी से खिड़की की तरफ जाकर देखा तो मौलवी साहब ने रिजवान को बालों से पकड़ रखा था। वो मुसलसल कुछ पढ़ते जा रहे थे और रिजवान चीखें मार रहा था। हम लोग भी साबिर चचा के साथ ये सब कुछ देख रहे थे। रिजवान ने चीखते हुए 2 बार मौलवी साहब के दूसरे हाथ पर काटा, पर मौलवी साहब ने उसके बाल नहीं छोड़े। थोड़ी ही देर में रिजवान के जिस्म से अजीब सा धुआं सा निकलने लगा।
اور وہ اور زیادہ چیخنے لگا۔ رضوان کی حالت دیکھ کر ہم سب دوست بھی رونے لگے۔ صابر چچا نے کہا بچوں تم لوگ تو چپ کر جاؤ۔ میں نے کہا چاچو ہمارا دوست ہے۔ صابر چچا نے کہا کچھ نہیں ہوگا تمہارے دوست کو۔ اتنے میں مولوی صاحب نے اپنی زخمی ہاتھ سے رضوان کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کالا گلاب نکالا اور اس پر پھونک ماری تو وہ گلاب پوری طرح سے مرجھا کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر گر گیا۔ اچانک سے رضوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور مولوی صاحب نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ پھر مولوی صاحب نے اپنی جیب سے ایک تعویذ نکال کر رضوان کے گلے میں ڈال دیا اور صابر چچا سے کہا کہ آپ سب لوگ باہر آ جاؤ، اب آپ سب لوگ اس مردود سے محفوظ ہو کیونکہ وہ اب فنا ہو چکا ہے، اور اس بچے کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دو۔ صابر چچا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور رضوان کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا، اور مولوی صاحب نے ایک کپڑا لے کر اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا جس پر رضوان نے کاٹا تھا۔ مولوی صاحب کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا۔ صابر چچا نے کہا مولوی صاحب آپ کا ہاتھ تو بری طرح سے زخمی ہے۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا ارے کوئی بات نہیں، اب اس طرح کے مردودوں سے نمٹنے میں تھوڑی بہت چوٹیں تو لگ ہی جاتی ہیں، پر کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مولوی صاحب اپنے زخمی ہاتھ سے خون صاف کرنے لگے۔ صابر چچا نے کہا مولوی صاحب کیا اب یہ بچہ پوری طرح سے ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں، پر 7 دن تک یہ جو تعویذ میں نے اس کے گلے میں ڈالا ہے اسے مت اتارنا، اور 7 دن کے بعد یہ تعویذ اتار کر کسی نہر یا دریا میں بہا دینا۔ صابر چچا نے کہا پر مولوی صاحب اس بچے پر اس شیطان کا اثر کیسے ہو گیا تھا؟ مولوی صاحب مسکرائے اور بولے یہ بچے ہیں اور ان کا دل پوری طرح سے صاف ہے اور یہ معصوم ہوتے ہیں، اس وجہ سے شیطانی چیزیں ان پر جلدی حاوی ہو جاتی ہیں۔ اس بچے نے ناسمجھی میں آسیب زدہ پھول توڑ لیا تھا، اس وجہ سے وہ مردود اس بچے پر حاوی ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے یہ پھول کو سونگھتا رہا ہوگا ویسے ویسے اس آسیب کا اثر اس پر حاوی ہوتا رہا ہوگا، کیونکہ کالے گلاب پر اکثر شیطانی چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ کالا گلاب ہماری طرح ان شیطانی چیزوں کو بھی بہت پسند ہے۔ اگر صحیح معنوں میں پوچھو تو یہ پھول اگر کسی ویرانے میں لگا ہو تو کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس ویرانے میں اس کالے گلاب کی دیکھ بھال ہوائی چیزیں ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ ابھی مولوی صاحب یہ بات کر رہے تھے، اتنے میں رضوان کو ہوش آ گیا اور وہ چارپائی پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہم سب رضوان کی طرف دیکھنے لگے اور رضوان پھر سر جھکائے ہوئے بولا کیا ہوا؟ سب لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم سب نے خوشی کے مارے رضوان کو گلے لگا لیا۔ وہ بولتا رہا ارے مجھے بھی کچھ بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم سب لوگ مجھے اچانک گلے کیوں لگا رہے ہو؟ چچی نے رضوان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا بیٹا کچھ نہیں ہوا تھا، بس اچانک سے تمہاری تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تم سو گئے تھے۔ پھر رضوان نے مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ مولوی صاحب کون ہے اور ان کے ہاتھ پر کیا ہوا ہے؟ مولوی صاحب نے صابر چچا کو کہا۔ مسکرانے لگے اور بولے بیٹا کچھ نہیں ہوا، ہم بس ایسے ہی باتیں کر رہے تھے۔ پھر مولوی صاحب نے صابر چچا کو کہا لو صابر بھائی آپ کا برخوردار اب پوری طرح سے ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیں۔ نہیں نہیں صابر بھائی یہ پیسے میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا مولوی صاحب، پلیز آپ یہ پیسے رکھ لیں، یہ تو کام فی سبیل اللہ کرتا ہوں میں۔ مولوی صاحب نے کہا۔ صابر چچا نے کہا جی مولوی صاحب مجھے معلوم ہے، پر یہ پیسے میں آپ کو اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں، اگر آپ لے لیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مولوی صاحب نے کہا پر یہ پیسے میں نہیں لے سکتا۔ اتنے میں چچی نے کہا مولوی صاحب ہماری خوشی کے لیے ہی رکھ لیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا اچھا اگر تم لوگوں کو ایسے ہی خوشی ملتی ہے تو میں رکھ لیتا ہوں۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے پیسے رکھ لیے اور جانے سے پہلے ایک بار پھر رضوان کے پاس گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر سے کچھ پڑھا۔ رضوان پر پھونک ماری تو رضوان جلدی سے بولا مولوی صاحب میں کوئی جن ہوں کیا؟ مولوی صاحب مسکرائے اور بولے نہیں بیٹا، یہ تو تمہاری طبیعت ٹھیک رہنے کے لیے دم کیا ہے۔ پھر رضوان نے کہا سوری مولوی صاحب، تو مولوی صاحب نے کہا ارے کوئی بات نہیں بیٹا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے صابر چچا کو سلام کیا اور چلے گئے۔ اتنے میں رضوان نے اپنے گلے میں پڑا ہوا تعویذ دیکھا، اسے پکڑ کر بولا یہ تعویذ کس چیز کا ہے؟ صابر چچا نے کہا بیٹا یہ مولوی صاحب نے ڈالا ہے 7 دن کے لیے، تاکہ دوبارہ تمہاری طبیعت خراب نہ ہو، فکر نہ کرو 7 دن کے بعد اس کو اتار دیں گے۔ پھر رضوان نے تعویذ کو چھوڑ دیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا یار کل ہم ٹیوب ویل میں نہائیں گے۔ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور نہائیں گے۔ اس کے بعد صابر چچا نے کہا بچوں ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کوئی بڑا تمہیں کسی بات سے روکے تو وہ کام ہرگز نہیں کرنا، اور مجھے امید ہے کہ یہ بات تم سب بچوں کو پتہ چل گئی ہوگی۔ ہم سب نے کہا جی جی چاچو ہم سمجھ گئے۔ رضوان معصوم سا منہ بنا کر بولا چاچو کون سی بات؟
ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ رضوان کی بات سن کر صابر چچا نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پنجابی میں کہا، لو کر لو گل، اور پھر زور زور سے ہنسنے لگے۔ صابر چچا کی یہ بات سن کر چچی اور ہم سب بھی ہنسنے لگے، اور رضوان بھولا سا منہ بنا کر ہم سب کو دیکھتا رہا، اور پھر وہ بھی مسکرانے لگا۔ پھر چچی نے کہا، چلو بھائی اب سب کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صابر چچا نے کہا، ہاں بھائی بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لگا دو۔ اس کے بعد ہم سب کھانا کھایا اور پھر سو گئے، اور اس کے بعد ہم سب روز گاؤں میں گھومتے پھرتے تھے، پر کبھی ہم نے اس ویرانے کی طرف دوبارہ دیکھا بھی نہیں۔ پھر 7 دن کے بعد چچا نے رضوان کا تعویذ بھی اتار دیا اور اسے کسی دریا میں بہا دیا، اور پھر کچھ دن کے بعد ہم سب واپس لاہور اپنے اپنے گھر آ گئے۔ ہم سب نے گاؤں کی سیر تو کر لی، پر مجھے اور جہانگیر کو وہ منظر بہت دن تک یاد رہا جو کہ ہمارے ساتھ اس ویرانے میں ہوا تھا۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے 3 بھیڑیوں کو ایک ساتھ اپنے اتنے پاس دیکھا تھا۔ ڈر تو بہت لگا تھا، پر وہ تھے بہت پیارے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔